الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. جب 10 محرم کی چھٹیاں تھیں تو ہم محرم مستورات والی جماعت میں 3 دن کے لیے چلے گئے تھے اور یہاں پھر میرا خیال ہے مفتی سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہ نے بیان فرمایا تھا. اس موقع پر چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں 3 چھٹیاں پوری تو بہت جماعتیں نکلتی ہیں اور ہر مسجد میں جماعت موجود ہوتی ہے اور بعض مساجد میں 2 جماعت ہوتی ہے. ہماری تشکیل بھی جگہ ہوئی وہاں ایک جماعت پہلے سے موجود تھی. ہماری اس مسجد میں بھی اس موقع پر 2 جماعت آئی ہوئی تھی. اس جماعت میں ایک ساتھی نے شکوہ کیا اور وہ یہ تھا کہ آپ کی اس خانقاہ میں ایک صاحب آتے ہیں، وہ ہماری مسجد میں ہوتے ہیں ہمارے محلے میں اور ہمارے لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں. یہ ان کا شکوہ تھا. مجھے بعد میں جب میں واپس آیا تو بتایا یہاں بستی والوں نے کہ اس طرح وہ شکوہ کر رہے تھے. تو اس وقت خیال آیا تھا کہ اس موضوع پر کچھ بات تھوڑی سی کر لی جائے. پہلی بات تو یہ خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا تمہارا نہیں ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 کام اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائے اور قرآن کریم میں بیان فرمائے تاکہ پکی بات ہو، ہمیشہ محفوظ رہے. کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی بڑا سے بڑا آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ تینوں کام لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر مہربانی احسان فرمایا. احسان کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان لوگوں میں سے جب اللہ نے ایک رسول پیدا کیا، بھیجا، انہی لوگوں میں سے یتلو علیہم آیات، ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا. اللہ کی آیت کی تلاوت کیا مطلب؟ قرآن کریم کی تلاوت. اور یہ بات خوب ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجر کے لیے، ثواب کے لیے، مسائل سمجھانے کے لیے بھی کرتے تھے
اور ایک بڑا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جس میں مسئلے نہیں ہیں، جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، جس میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے، جس میں جنت اور جہنم کی تفصیل ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے تھے تو 6 نمبر بیان نہیں کرتے تھے، 6 نمبر تو ہمارے لیے بنے ابھی۔ ہر آدمی کھڑا ہو کر تقریر تو نہیں کر سکتا، تو حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ نے 6 باتیں بتا دی، بھائی اسی بات کے دوران رہنا، ورنہ تم کہیں دین کی الٹی سیدھی بات نہ کر دو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے اور سامنے والے کا دل اللہ کی بڑائی سے متاثر ہوتا اور اسلام قبول کر لیتا۔ یتلو علیہم آیات، یہ دعوت کا کام حق کام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کاموں میں سے یہ ایک بڑا کام تھا۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اس آیت کے حوالے سے چل رہا ہوں، ورنہ کبھی یزکیہم آخر میں بھی آتا ہے کسی آیت میں۔ یہ جو آیت پڑھی یزکیہم، تزکیہ کرتے۔ اب بات کرتے تزکیہ کا مطلب، تزکیہ کیا کرتے تھے؟ یہ تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہے دل کو غلط عقائد سے، دل کو غلط جذبات سے، دل کو غلط اخلاق، میں نے بتایا آپ کو کئی مرتبہ، اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ توکل ہے، صبر ہے، قناعت ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور برے اخلاق، قناعت کی جگہ لالچ اور حرص آ جائے، تکبر، تواضع کی جگہ تکبر آ جائے، یہ برے اخلاق ہیں۔ ان کا تعلق دل سے ہے، تو دل سے برے اخلاق کو، غلط عقائد کو، خراب جذبات کو نکالنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جیسے دعوت میں ایک داعی ہے اور دوسرا مدعو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے، تزکیے میں ایک تزکیہ کرنے والا ہے اور ایک جس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تزکیہ، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ایسے کئی مثالیں ہیں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں جو سب کو معلوم ہے، اس لیے سمجھنا آسان ہے۔ ایک نوجوان آیا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اجازت مانگ رہا ہے، پانی پینے کی نہیں، جانے کی آنے کی نہیں، قرآن پڑھنے کی نہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے کہ میں زنا کر لوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے دل کی کیفیت کا ذرا اندازہ کریں۔ ایک ایسی برائی جو ہم کسی دوست سے بیان نہیں کر سکتے، جس کی اجازت ہم اپنے استاد سے نہیں لے سکتے، جس کی اجازت باپ سے نہیں لے سکتے، یہ نوجوان آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہ رہا ہے۔ اس کے دل میں کیسے عجیب جذبات، کتنی شہوت بھری ہوئی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کئی دفعہ، میں صرف آپ کو اس موقع کے حساب سے سمجھا کر بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے تزکیہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ کبھی نہیں، بلکہ بعض روایت میں کہ غصے میں کہا میں تو یعنی یوں کر دوں گا اگر کوئی ایسا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ تم جس کے ساتھ بھی یہ حرکت کرو گے وہ کسی کی ماں ہو۔ کیا تم کسی کی، یا کیا تم یہ پسند کرو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا؟ حضرت ہرگز نہیں۔ تو بھائی تم جس کے ساتھ یہ حرکت کرو وہ کسی کی بہن ہو۔ اس طرح سارے رشتہ داروں کا حوالہ دے کر پوچھا، اب وہ ہر کے جواب میں کہتا رہا میں بالکل برداشت نہیں کروں، اور آپ سے فرماتے رہے تو جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ بھی کسی کے ساتھ اسی رشتے میں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے لیے دعا کی اور پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے
اس کے بعد میرے دل میں زنا سے زیادہ کوئی خراب اور گندا گناہ تھا ہی نہیں. یہ تزکیہ ہے. جب ہم کسی شیخ کو یہ جان کر کہ یہ نائب رسول ہوتے ہیں ان سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ عیب ہے، تو وہ بھی دونوں طریقے اختیار کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ترکیب بھی بتاتے ہیں. جیسے یہ سمجھایا تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی. یہ تزکیہ. ابھی کسی نے پوچھا، ابھی یہ غصہ بہت آتا ہے. اچھا، یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کسی نے کہا کہ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. لیکن غصہ صحیح جگہ پر آنا چاہیے. ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم تو انسان ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. غصے کے جذبات تو اندر ہیں، وہ ہر بات بے بات ان جذبات کو ابھار دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب یہ غصے میں آئے گا تو اس کی عقل ختم ہو جائے گی، پھر اس کی ڈور میرے ہاتھ میں ہوگی، اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جیسے چاہوں گا موڑ دوں گا. چھوٹے سے غصے سے ہوتے 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 بات قتل تک پہنچ جاتی ہے. چھوٹے سے غصے سے ہوتے ہوتے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. چھوٹے سے غصے سے ہوتے ہوتے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. تو غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کا غلط یا فوراً نافذ کر دینا برا ہے. یعنی غصہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ ٹھنڈا ہونے لگے. جس جگہ پر تمہیں کھڑا ہو غصہ آیا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، غصہ ختم ہو جائے گا. چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کی وجہ عجیب مثال دیتے تھے. ایک آدمی آتا ہے گھر پر اور وہ گھنٹی بجاتا ہے تو بجائے صاحب خانہ باہر آئیں، گھر والے باہر آئیں، وہ کتا زور سے بھونکنا شروع کرتا ہے. ابھی جتنے بھی کتے کے بھونکنے پہ بھونکے، کتا تو نہیں رکے گا، بھونکے گا. تو کیا ہوتا ہے اندر سے جب مالک مکان نکلتا ہے تو وہ کوئی ایک جملہ شروع یا ٹومی یا ایسے کوئی ایک جملہ جس کو کتا سمجھتا ہے تو اس کو وہ ایسے اشارہ کر دیتا ہے، کتا چلا جاتا ہے یا خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو شیطان ہے نا یہ اللہ میاں کا کتا ہے. بڑے آدمی کا کتا ہی بڑا ہوتا ہے نا. تو اگر یہ کوئی ترکیب سے تمہیں بہلائے پھسلائے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی قوت طاقت نہیں ہے جو مجھے نیکی پر ڈالے، کوئی قوت طاقت نہیں ہے جو مجھے برائی سے بچائے، کیونکہ مجھے شیطان ابھی حملہ کر رہا ہے. تو پھر اللہ اپنے کتے کو خود ہی خاموش کر دیں. تو اس لیے غصہ آنا برا نہیں ہے. غصے کا غلط نفاذ یعنی وہ جگہ غصے کی نہیں تھی، غصہ کریے نافذ کر دیا، مار دیا، پیٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دی. اور غصے کا فوری نفاذ، فوری غصے کو ٹھنڈا ہونے دو، پھر فیصلہ کرو کہ اگر اس نے غلط حرکت کی تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اگر غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر فوری نفاذ کر دیا غصے کا تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا مرض ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے. اس کے لیے
حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم اذہب غیظ قلبی. کیا؟ اللہم اذہب غیظ قلبی. اے اللہ، اے اللہ، میرے دل کی کا جو یہ غصہ ہے، غیظ، کھولتا ہے دل، اس کھولن کو دور فرما دے. تو یہ نبی کے مبارک الفاظ ہیں، جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کے غصے کو دور فرما دے. یہ تو ہو گئی دعا. ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. وضو کر لو، کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا آدمی. آگ، غصہ تو آگ ہے نا، حدیث میں آتا ہے غصہ آگ ہے. ٹھنڈک، جگہ تبدیل کر لو، حیت تبدیل کر. حیت سے مراد کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. کھڑے ہو تو آگے نہیں بڑھ جاؤ، اس لیے کہ اس سے تو غصہ نافذ ہو جائے گا. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. لڑتا اگر تو آگے بڑھتا نا، یہ تو کھڑے سے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب لڑائی کا ارادہ نہیں ہے. اب بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس کا مطلب ہے اور نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ترکیبیں ہیں. ایک ترکیب یہ ہے کہ غصے کو پینے کے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتلائے ان کو خیال کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے. مثلا جو غصہ پی جائے گا، جتنا بڑا غصہ، یا کیا نہیں بڑا نہیں، غصے کیا کہیں، جتنا زیادہ غصہ ہوگا اس کو پی جائے گا. جتنا زیادہ غصہ پیے گا اتنا زیادہ نور اللہ اس کے اندر پیدا فرما دے گا. یہ حدیث کے مبارکہ کا مفہوم. اس کو سوچ لے. غصے کو پی جانے والے آدمی کو اللہ پاک کل قیامت کے دن قریب لا کر یہ پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ حوریں ہیں، ان میں سے جس کو چاہے پسند کرو. تو اللہ کے نبی نے جو فضائل بتلائے ان کو سوچے. اچھا، ہمارا حال تو یہ کہ غصہ آیا تو یہ سب کچھ یاد ہی نہیں رہتا، پھر تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. ترکیب اس کی کیا ہے کہ غصہ اگر کر دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ہاتھ مار دیا، اور اب خیال آیا کہ یہ غلط کر دیا. جیسے ہی خیال آیا، 1 منٹ کے بعد خیال آیا یا 1 گھنٹے کے بعد خیال آیا یا 1 دن کے بعد خیال آیا، فوراً اس سے کہو، جا کر کہو، بلا کر کہو کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، معاف کر دینا. اور وہ جو 2-4 آدمی وہاں کھڑے تھے نا، ان کو میں خود یہ اطلاع کروں گا کہ میں نے تم سے معافی مانگ لی، میں نے زیادتی کی. انشاءاللہ 2-3 دفعہ کرنا پڑے گا، پھر شیطان اس کی ہمت ہی نہیں کرنے دے گا. غصہ کرو، بڑا مشکل کام معاف مانگنا. پھر شیطان غصہ نہیں کرنے دے گا. یہ تو عجیب آدمی معافی مانگ لیتا ہے. اور واقعی نفس پر بڑا بوجھ پڑتا ہے لوگوں سے معافی مانگنا. تو 2-3 دفعہ یہ کام، یہ عمل کرنا پڑے گا، انشاءاللہ غصہ اللہ ٹھنڈا ہو جائے گا. خیر بات تھی تزکیے کی، کہ جو عیب ہیں وہ آدمی اپنے شیخ پر بتاتا ہے. شیخ کوشش کرتا ہے اس کو ترکیبیں بتائے. اور یاد رکھیے، یہ جو بیعت ہوتی ہے اس میں نے پہلے بھی عرض کیا، 2 باتیں ہیں. جو بیعت کر رہا ہے کسی شیخ سے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر، یعنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کی نیت ارادہ کیا ہے کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، میں آپ سے اس لیے بیعت کر رہا ہوں کہ آپ میرے روحانی ڈاکٹر بن جاؤ. روحانی ڈاکٹر سے مراد عملیات، تعویذ گنڈے نہیں، روحانی دے کہ میری روحانی بیماریوں کو دور کرنے کی آپ کوشش فرمائیں. میں آپ کو مرض بتاؤں گا، آپ نے علاج بتانا ہے. آپ جب علاج بتائیں گے تو میں اس علاج کو کروں گا. اب جیسے میں نے یہ غصے کی بات بتائی، آپ حضرات نے سب نے سن لیا، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا تو غصہ ختم نہیں ہوگا کہ سنا تھا ہم نے. نہیں، وہ تو جو بتایا گیا اس پر عمل کرنے لگیں گے تو غصہ ختم ہوگا. تو جو بیعت کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عیب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ترکیب بتائیں گے، علاج بتائیں گے، میں اس علاج پر چلوں گا. اور جو بیعت لیتا ہے وہ شیخ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں اپنے پاس، کہ میں تمہاری نگرانی کروں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا.
یہ دو چیز، یہ رہنمائی نگرانی چھوڑ دے یا یہ اپنے حالات بتانا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو پھر بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاید اللہ پاک سنت کی وجہ سے، کیونکہ مضبوط سنت ہے بیعت کرنا، اس لیے ثواب دے دیں، اس لیے اجر مل جائے، لیکن ثمر، اس کا بدلہ نہیں، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیعت سے پھر آدمی آہستہ 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 اس کی خرابیاں، عیب دور ہو جاتے۔ دو کام ہو گئے، ایک دعوت ہو گیا، ایک تزکیہ ہو، اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب سیدھا سیدھا سب نے فرمایا قرآن، اور حکمت میں مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، زیادہ تر یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ قرآن بھی سکھائے اور سنت بھی سکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آیت ختم اس بات پر ہو رہی ہے کہ اور اس سے پہلے تم صریح، صریح مانے کھلا، تم صریح کھلی گمراہی میں تھے۔ گویا ایک آدمی ہو یا ایک قوم ہو، گمراہی سے باہر لانے کے لیے تینوں کام کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اللہ تو ایک کام کہہ کے چھوڑ دیتے کہ نہیں اس کام میں سب کام ہے، نہ، یہ تینوں کام کر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب میں آیا اور مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس طرح کسی نے کہا، تو پھر مجھے یہ دکھ ہوا، تاکہ ایسی بات نہ ہو، اور میں یہاں آنے والوں کو بھی یہ خوب واضح کر کے بتلا دوں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ان تینوں کاموں کی ترغیب دی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہم کسی کام کی کمی اور برائی کو بیان نہ کریں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک عالم کے اندر علم کی روشنی پھیلا کر گئے۔ فرمایا ایک بیان میں بیان میں موجود تھا، فرمانے لگے کہ بعض لوگ مجھ سے آ کر تبلیغ والوں کی شکایت کرتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں تبلیغ کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے، تبلیغ والوں میں عیب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر چونکہ علماء کا مجمع بیٹھا تھا تو فرمانے لگی کہ اور میں بتاؤں مولویوں میں کیا برائی ہے؟ اور پھر مذاق کے طور پر کہا مجھے معلوم ہے کہ فلاں فلاں قاری صاحب زیادہ نمبر کیسے دے دیتے ہیں۔ یہ مذاق کی بات۔ گویا عرض یہ کرنا ہے کہ بھائی کام والا کرنے والے میں اگر برائی ہو تو کام میں تھوڑی برائی ہوتی ہے، لہذا ہم جو یہاں آنے والے ہم اس میں بالکل منشرح، بالکل کھلے دل سے ہوں، یہ سب کام حق کام ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے والے میں برائی ہے تو اس کا مطلب کام میں برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیے تو کیا اسلام میں برائی ہے؟ اسلام نے تو منع کیا تھا اس کو۔ کوئی مسلمان اگر زنا کرے تو کیا اسلام میں برائی ہے؟ نہیں، اسلام نے تو منع کیا تھا اس کو۔ اس لیے ہمارے یہاں آنے والے اس کو بالکل واضح صاف رکھیں، کسی کام کے نہ تو برائی کریں، کمی بیان کریں، کوئی اس پر تنقید کریں، نہ اس کا مقابلہ کریں، یہ کام اونچا یہ کام نیچا، نہیں، ہر وقت ہر کام ہے، کسی وقت کوئی کام چلتا ہے، کسی وقت کوئی کام چلتا ہے، کسی وقت یعنی کرنا تو سارا ہے، لیکن کسی وقت یہ والی جو تزکیہ ہوا تھا یہ فائدہ دے گیا، کسی وقت جو دعوت دینے کے حال میں ہے یہ فائدہ دے رہا ہے، کسی وقت جو علم سکھایا گیا تھا یہ زیادہ فائدہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ آپ وضاحت، کسی کام کی برائی، کمی یا تقابل سامنے نہ ہو، یہ سب کام۔ حضرت مولانا اسفند یار صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، ذرا مذاق کی بات بھی کرتے تھے، کہنے لگے کہ کچھ علماء بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے کہا ہم قرآن پڑھتا، اور بادشاہ سے کہا ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں، ہاں، تو آپ نے جو اتنی فوج رکھی ہوئی ہے، اس پہ اتنا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جو ہے قرآن ہے، حدیث ہے، ہماری حفاظت کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تو فوج فارغ کر دی۔ اچھا، پڑوس میں دشمن تھا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ فوج فارغ ہو گئی، تو اس نے حملے کی نیت سے اپنی فوج سرحد پہ لا کے کھڑی کر دی۔
اب بادشاہ نے بلایا ان لوگوں کو، بھائی آپ نے کہا تھا کہ فوج فارغ کر دو، فوج تو فارغ کر دی، اب بتاؤ کیا کریں؟ کہنے کہ کوئی نہیں، وہ ساری کتابیں اور لاؤڈ اسپیکر اور یہ سب کچھ لے کر گئے، اور اسپیکر لگا کر وہاں سے انہوں نے بیان شروع کیا کہ پڑوسی کے تو حقوق یہ ہیں، پڑوسی کے حقوق یہ ہیں، تو تم اگر یہ کرو گے تو تم جہنم میں جلو گے۔ اور جی بہت تقریر بہت سمجھایا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں سے توپ میں ایک گولا ڈالا، اور وہ جو گولا یہاں کے گرا تو ان سب نے اپنی کتابیں سنبھالی اور جا کر بادشاہ کو کہا، بادشاہ ہم نے تو بہت سمجھایا، تو ان کا ایمان گیا اور تیرا ملک گیا، السلام علیکم۔ یہ مولانا صدیق صاحب نے سنایا، اور غرض یہ تھی کوئی کام بے فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مانوروں صاحب رحمۃ اللہ، تو چڑھ گیا کافر کے سینے پہ اور کہا پڑھ کلمہ ورنہ مارتا ہوں۔ اس نے کہا پڑھا دے، لیکن وہ تو پورا مجھے بھی نہیں آتا۔ ہر کام کا ایک، جس جگہ نرمی سے کام ہوگا سختی کرنا کام کو بگاڑ دے گا، جس جگہ سختی سے کام ہوگا نرمی کرنا اس آدمی کو بگاڑ دے گا، مزاج بگاڑ دے گا، جیسے ہم کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ جب سختی کرنی تھی تو سختی نہیں کی، لہذا کیا ہوا، عادتیں بگڑ گئیں، اب بچہ بڑا ہو گیا، اب کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو۔ تو اس واسطے سارے کام ہمارے کام ہے، حق کام ہے، اللہ رب العزت نے ان کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں تذکرہ کیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بندگی۔ فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، یا لیعبدون کا مطلب کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہے ہیں، عبد بن کر رہے ہیں، لیعبدون۔ اس کو بعض مفسرین نے اس کو لیعرفون بھی فرمایا، لیکن بہرحال وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ بندے بن کر، بندگی اصل ہے۔ بندگی کیا ہے؟ بندہ، بندے کا اردو عربی کیا ہے بندے کا؟ عبد۔ تو ہم نے جو عبد کا ترجمہ بندہ کیا تو ہم سمجھے کہ بس عبد کا مطلب عبادت، لہذا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی غلامی کریں گے۔ نہ، اس طرح ہے کہ عبد کا مطلب غلام، تو غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، وہ صرف نماز میں غلام نہیں ہوتا، صبح سے شام تک وہ غلام بن کر زندگی گزارتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا معروف واقعہ ہے، دسیوں دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ غلام خریدا ہے، اس سے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہنا ہے میرا غلام کا کیا نام، جس نام سے آپ پکارے وہ میرا نام ہو جائے گا۔ اچھا کھانا پینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ آخری وقت میں تو یہاں تک کہ نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے اس کو۔ غلاموں کا کیوں کہا؟ کہ جو سب سے نیچے درجے کا خیال رکھے گا تو وہ تو اور سارے لوگوں کا تو اور زیادہ خیال رکھے گا، تو غلاموں کا خیال رکھے۔ خیر، تو پوچھا تو کھانے میں تم لوگ کو کیا 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 کھاتے ہو، کیا تمہاری غذا ہے؟ تو کہنے لگا غلام کی کیا غذا، جو آقا کھلا دے وہ غلام کا کھانا۔ تو لکھا ہے کہ بے ہوش ہوگا، اور ہوش آیا تو کہا کہ غلام کو کہا تو نے تو مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی، اللہ کا غلام بننا سکھا دیا، کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، جو اللہ کا ہے وہ اصل ہے، میرا نام وہ ہے، میرا کھانا وہ، میرا پینا وہ، میری صبح ویسی، میری شام ویسی، جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو نے تو مجھے بندگی سکھا دی، چل تو آزاد ہے، آزاد فرما دے۔ تو عبد، بندہ بن کر رہنا، بندگی کرنا، یہ اصل۔ اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اقرار بندگی ہے۔ کیا ہے؟ بندگی کا اقرار کرنا، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے، یعنی میں اگر عبد ہوں تو اس معبود کا ہوں جو اللہ ہے۔ یہ کلمہ، یہ اقرار بندگی ہے،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہلو کا مطلب کہلو تھوڑی تھا، کہلو کا مطلب تھا اقرار کرو، اس کو مان لو۔ قولو، یہاں قولو اقرار کرو، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اقرار بندگی ہے، بندگی کا اقرار کرنا، مان لینا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ اور جب آدمی اقرار کر لیتا ہے تو اس کا اظہار بھی تو کرتا ہے۔ یہ نماز اظہار بندگی ہے۔ آ جاؤ میرے بندو نماز کی طرف، بس اب میرا کوئی کام نہیں ہے، اب میرا کوئی کام نہیں، بس نماز ہے نماز، یہ اظہار بندگی ہے۔ آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ بندگی کا اظہار کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، یہ گردن کس کے سامنے جھکائی جاتی ہے؟ ہاں، یہ بندہ غلام ہے، اپنے آقا کے سامنے گردن جھکایا۔ اسی لیے کسی نے عجیب بات فرمائی کہ میرے پاس، کیا واقعی بہت وقت ہو گیا؟ ہاں، یہ تو کہہ رہے آدھا گھنٹہ، پتہ نہیں ہوا ہے یا باقی ہے، یہ نہیں سنا میں نے۔ اچھا، تو ہاں وہ عجیب کہا انہوں نے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، دعا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ بچہ تمہارا اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کو اللہ مانے اور پھر سر نہ جھکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی اقرار بندگی کے اندر کچھ کمی ہے۔ جب اس کی اقرار بندگی مضبوط ہوگی تو اس کی اظہار بندگی میں دیر تھوڑی لگے گی۔ یہ کمائی کا وقت اس لیے کمائی کر رہا ہوں، اور اب اذان ہو گئی اب کمائی نہیں چلے گی۔ یہ آرام کا وقت تھا، آرام کر رہا ہوں، اب اذان ہو گئی اب آرام نہیں چلے گا۔ اظہار بندگی، ٹھیک، پر یہ بندگی کرنی کیسے ہے؟ یہ ہے علم، جس کو قانون بندگی، بندگی کا قانون کیا ہے، بندے بن کر رہنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہے قانون بندگی۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، جھک کس کے سامنے رہے ہو، اس کے لیے ذکر ہے، اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت بندگی، معرفت بندگی۔ جب اقرار بندگی ہو تو اس کے نتیجے میں اظہار بندگی ہوتا ہے، اور اظہار بندگی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ سر کس کے سامنے جھکا رہے ہیں دھیان رہے، اور سر جھکانا کتنا ہے، کیسے ہے، کب ہے۔ چونکہ سر جھکانے میں مزہ آ رہا ہے اس لیے میں رکوع پہلے کروں گا قیام بعد میں کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ قانون بندگی کے سر کس وقت جھکانا ہے، سر کس وقت اٹھانا ہے، اور پہلے سر اتنا جھکایا تھا اور اب اتنا جھکانا ہے کہ اپنے اس سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ چیز یعنی سر کو زمین یعنی سب سے نیچے لگا دو، اس کو سجدہ کہا۔ اس لیے قانون بندگی اور معرفت بندگی دونوں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اعمال جب قیامت کے اندر پہنچیں گے تو ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے تھپڑ مارا تھا، جبکہ میں نے اس کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے تو اس کی کس کام کی طرف متوجہ کیا تھا، پر یہ غصے میں اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو کہا جائے گا اچھا آج اپنی نیکیاں، اس کی نیکیاں اس تھپڑ کے بدلے اس کو دے دو۔ ہے میری نماز چلی گئی، کہاں گئی؟ جس کو تھپڑ مارا تھا اس کے پاس چلی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ تقاضے والے، مطالبے والے آتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ تو ایسا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ زیادتی کی تھی، اب جو زیادتی کرنے والا آیا تو تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ چلو اس کا بدلہ ویسے ہوگا کہ اس آدمی کے گناہ تیری طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کا مفہوم ہے، یہ میری امت کا مفلس ہے جس کے پاس نیکیاں بہت تھیں لیکن مطالبے والے آتے رہے، ساری نیکیاں ختم اور پھر بھی مطالبے والے آتے رہے، اب اس کے گناہ، آیا تھا نیکی لے کر اب جا رہا ہے گناہ لے کر۔ تو اس لیے ہر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک، زیادتی نہیں، اس کو اکرام مسلم بھی کہتے ہیں، اور یہ حفاظت بندگی بھی ہے۔
اقرار بندگی، اظہار بندگی، اس کے بعد قانون بندگی، معرفت بندگی، یہ حفاظت بندگی ہے۔ جو غلامی کی تھی، اس غلامی کی حفاظت ایسے ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو، ورنہ گیا ساری ساری غلامی گئی۔ زندگی بندگی کے لیے ہے نا، زندگی آمد برائے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ اس کو فرمایا کرتے تھے اکثر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ زندگی برائے بندگی کی تھی اور آخر میں سب ہاتھ سے نکل گیا، اور ایسا جیسے بے بندگی، تو شرمندگی شرمندگی کل قیامت ہے۔ ہاں، حضرت کی ایک بات اور یاد آ گئی، کبھی کبھی یوں بھی فرمایا کرتے تھے، بندہ اگر بندہ نہیں ہے تو گندا ہے۔ بندہ اگر بندہ نہیں ہے تو گندا ہے۔ فرمایا اس کے بعد، حفاظت بندگی کے بعد اگلی بات ہے قبولیت بندگی۔ تیری بندگی قبول بھی تو ہو، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قبول بھی تو ہو، یہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، اخلاقی قبول بھی تو ہو، یہ لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا قبول بھی تو ہو۔ تو قبولیت بندگی یہ صرف اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ عمل مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مقبول قبول ہوا ہوا، مردود رد کیا ہوا، ریجیکٹ۔ تم نے تو پیش کیا تھا، ہم اسے قبول نہیں کرتے، رد کرتے۔ تو اس قبولیت بندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور قبولیت بندگی کے بعد یہ آخری بات، یہ ہے نشر بندگی۔ یہ ساری دنیا کو بتلانا کہ بندگی یہ ہوتی ہے۔ یہ صحابہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ تم یوں کرو یوں کرو، وہ تو کہتے ہماری طرح ہو جاؤ۔ تمہارا قرآن کیا ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جا رہے نا، ان کی زندگی دیکھ لو، یہ قرآن ہے۔ قرآن، حدیث، اسلام کی تعلیم زندگیوں میں تھی۔ تو اب مجھے بتاؤ، یہ اقرار بندگی، اظہار بندگی، قانون بندگی، معرفت بندگی، حفاظت بندگی، قبولیت بندگی، نشر بندگی، یہی تو تبلیغ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی علم ہے۔ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں۔ اس لیے کسی کام کو غلط اور برا نہ کہا جائے، چھوٹا یا بڑا نہ کہا جائے، اور نہ ہی اس کے اندر اس پر کوئی تنقید کی جائے۔ کام کرنے والوں میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ ہاں، ہم اصلاح نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اصلاح فرض ہے، اپنی اصلاح پہلا فرض، اور دوسرے کی اصلاح دوسرا فرض۔ دوسرے کی اصلاح میں جو میرے دست نگر ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے ہیں، میرے قابو کے لوگ ہیں، میرے بیوی بچے، میرا ملازم، اس پر زیادہ فرض ہے ان کا۔ اس سے آگے پڑوسی، اس پر تھوڑا سا کم، اس سے تھوڑا سا کم، اس سے تھوڑا سا کم۔ فرض سب پر ہے، ذمہ داری سب کی ہے، دنیا کے آخری کونے تک کی۔ اس کی سب سے زیادہ پوچھ ہوگی، پھر ان کی اس سے کم، پھر ان کی اس سے کم، پھر ان کی اس سے کم۔ لیکن اصلاح فرض ہے، اور اعتراض یہ حرام ہے۔ اور ہم نے بزرگوں سے یہ خود سنا ان کانوں سے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعتراض کرنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اعتراض مت کرو، اصلاح کرو۔ اپنا دست نگر ہے، اپنا ماتحت ہے، اس کو سمجھاؤ۔ پڑوسی ہے تو پتہ ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، اگر اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا تو شاید فتنہ ہی نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو جائے، تو پہلے اس سے خوب تعلق محبت پیدا کرو، اور جب وہ یہ سمجھ لے کہ آپ تو میرے اچھے دوست ہو، اب اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے
کوئی اگر کسی ایسے حال میں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو اس پر اعتراض نہیں کیجیے، اس کی غیبت مت کیجیے، لوگوں میں اس کو پھیلائیے نہیں، اس سے اتنی محبت کیجیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا قصہ میں نے سنایا کئی مرتبہ، تھانہ بھون مطلب کہیں سے سفر سے واپس آ رہے تھے، تھانہ بھون کے لیے گاڑی پر ریل پر بیٹھے تھے، اور کچھ علی گڑھ کے لڑکے چڑھ گئے اس پر۔ اچھا، کالجوں کے لڑکے تو آپ کو معلوم ہے شرارتی ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پہچانتے تو تھے نہیں، انہوں نے مولوی صاحب ذرا سا یہ مسئلہ تو بتائیے یہ کیسے ہے۔ دوسرے نے کہا مولوی صاحب نہیں پہلے میرا مسئلہ بتائیے۔ تو حضرت نے فرمایا، مولانا شفیع تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں اب میرا اسٹیشن آنے والا ہے یہاں تھانہ بھون، میں یہاں اتروں گا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ہماری چھٹیاں ہوئی، ہم گھر جا رہے ہیں۔ کہ اچھا چھٹیاں ہوئی نا، میرے ساتھ چلو 3 دن میرے مہمان رہنا، تمہارا رہنا سہنا کھانا پینا ہے میری طرف سے۔ انہوں نے کہا آپس سے مشورہ کیا، وہ 3 4 لڑکے جو تھے انہوں نے کہا تو اچھی بات ہے، یعنی ایک پکنک ہو جائے گی، چلو بڑے میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ چلے 3 دن حضرت کی خدمت میں وہاں رہے خانقاہ میں۔ 3 دن کے بعد حضرت نے ان کو بلا کر کے کہا تمہارا سوال کیا تھا، تمہارا کیا تھا، تمہارا کیا تھا، سب کے سوال کے جواب دیے، مطمئن ہو گئے۔ وہ طلباء کہنے لگے کہ حضرت جی یہ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے ریل میں جب ہم نے پوچھا تھا؟ تو جواب دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جواب دیا اگر میں پہلے بتاتا تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، اب جب تم نے 3 دن رہ کر یہ سمجھ لیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تم سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا، تمہاری بہتری کے لیے کہوں گا، تو میرا یہ جواب اب تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ اصلاح کرنی ہے تو ایسے پیار سے محبت سے دوستی لگا کر پھر ان کے سامنے رکھو، اچھے الفاظ میں رکھو۔ سچ بولنے کے لیے دھماکہ ضرور نہیں ہے کہ تو یوں کرتا ہے، نہیں یوں نہیں کرتا بھائی، ایسے کیا کرو، منفی انداز سے بات نہ کرو۔ اور اگر منفی انداز کے علاوہ مثبت انداز نہیں آتا تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو مثبت انداز سے حکمت کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا تو آپ کے اوپر پھر یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ بس فضائل کی کتاب پڑھ کے سنا دیا کریں، اصلاح کے لیے آپ کسی مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں اس کو۔ خیر، تو یہ آج کا بات ویسے بھی چاہتا تھا کوئی ہوتا تو وہ بات کر لیتا، میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی آ جائے تو پھر وہ بات کر لے، مجھے بات نہ کرنی پڑے۔ لیکن یہ بھی ایک دل میں تھی بات کہ یہ ایک ایسی بات، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہم جانتے ہیں سنتے ہیں لیکن اس کو اس جگہ پر رکھ کر نہیں دیکھتے۔ بعض مسجدوں کے اندر یہ کہتے ہیں ارے بھائی مری صاحب نے درس شروع کر دیا اور یہی وقت ہماری تعلیم کا تھا، تو ٹکراؤ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی بری بات ہے ایک وقت میں 2 حلقے، حالانکہ ہم خود حدیث میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، فضائل کی کتابوں میں سنتے سناتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک حلقہ لگا ہوا تھا اور اس میں ذکر اذکار چل رہے تھے، اور دوسرا حلقہ لگا ہوا تھا اس میں سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، اس سیکھنے سکھانے والے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں تم، وہ اس حلقے کو پسند فرمایا اور اس حلقے میں بیٹھ کر کہا کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ خود ہی بیان کر رہے ہیں، جب خود بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ایک وقت میں ایک ایک مسجد میں کئی کئی حلقے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو دلوں میں آپس میں ایک گڑبڑ ہوئی بھی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی اس کا حلقہ اس کا حلقہ اس کا، نہیں بھائی، یہ تینوں کام ہیں، تینوں کام ہر وقت کرنے ہیں، طریقے سلیقے قرینے سے کرنے ہیں، ہاں، طریقے سے کرنے ہیں، قرینے سے کرنے ہیں، سلیقے سے کرنے ہیں، ادب آداب سے کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ علماء سے پوچھو، مشائخ سے مشورہ کرو، مرکز میں مشورہ کرو۔ تو بھائی یہ غلط فہمی انشاءاللہ نہیں ہوگی نا آئندہ؟ ہاں بالکل نہیں، ہاں سب کام ہمارے کام ہیں، ہمیں سارے کام کرنے، اگر کوئی آدمی کے اندر ہم کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اصلاح کی ساری باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وكنا من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمته.